السلام علیکم، میں ہوں مہر بلال۔ اردو سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے کی 23ویں ویڈیو ہے اس سے پہلے ہمارے الحمدللہ 22 لیکچر ہو چکے ہیں۔ آپ کے لیے پلے لسٹ اس کے ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہیں، آپ وہاں سے جا کر ان کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور اردو بنیادی یعنی بالکل الف سے لے کر آپ سیکھنا شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے لکھنے کا انداز، الفاظ کی بناوٹ کے انداز، الفاظ کے جوڑنے کے انداز، سب کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تفصیل کے ساتھ بتایا جائے۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں چے کے 2 حرفی الفاظ، ذخیرہ الفاظ کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ ہم چے تک پہنچ چکے ہیں۔ تو چے جو ہے اس کا سرا بھی جیم کی طرح اتنا ہی ہوتا ہے، یہ اس کا سرا ہوتا ہے اور اس سے ہم الفاظ بنانا شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس چپ۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے الفاظ بنائے جائیں جن کا کوئی مطلب بھی ہو، بے تکے الفاظ بنا کر صرف لکھائی کے لیے نہیں ہم کر رہے، بلکہ ہم ذخیرہ الفاظ بھی ساتھ ساتھ بنانا چاہتے ہیں کہ اب لفظ بنانے بھی سیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ ذخیرہ الفاظ بھی اپنا بڑھاتے جائیں، کیونکہ وہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی زبان کے لیے۔ تو چپ چے اور پے کا مرکب ہے۔ چپ ہندی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خاموشی، انہوں نے چپ سادھ لی، مطلب وہ بالکل خاموش ہو۔ اس طرح ہمارے پاس لفظ ہے چت۔ چے اور تے کا مرکب ہے چت۔ چت جو ہے یہ ہوتا ہے بالکل ایسے کمر کے بل سیدھا لیٹ جانا، اسے چت کہتے ہیں۔ جس طرح پہلوان دوسرے پہلوان کو چت کرتے ہیں کشتی میں، تو بالکل کمر کے بل لٹا لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ چت ہو گیا ہے، ہار گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس چٹ۔ چٹ جو ہے وہ بالکل صاف کر دینا، ختم کر دینا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ انہوں نے سارا کھانا چٹ کر دیا، یعنی سارا کچھ کھا گئے۔ اور ایک چٹ جلدی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ انہوں نے چٹ پٹ یہ کام کر دیا، مطلب فوراً سے جلدی سے یہ کام کر دیا۔ ایک چٹ انگریزی کا بھی ہمارے پاس رائج ہے، چے اور ٹے ہے چٹ، وہ جو چھوٹی سی پرچی بنا کے دی جاتی ہے اسے چٹ کا، جس طرح آپ کا چالان ہوتا ہے تو ایک پرچی دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں چٹ کاٹ دے، یا آپ کسی جگہ پر جا کر ٹوکن لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک چھوٹی سی پرچی دیتے ہیں جس کو ہم چٹ کہتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس لفظ ہے چج۔ چے اور جیم کا مرکب ہے چج۔ چج جو ہے وہ ہندی میں سلیقے کے لیے، ہنر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح سے چخ۔ چخ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے جو لڑائی جھگڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس لڑائی کے لیے جس سے زبانی کلامی ہو، یعنی باتوں باتوں میں اگر لڑائی ہو رہی ہو تو اس کو ہم چخ کہتے ہیں۔ ہاتھوں تک چلی جائے تو پھر وہ اور ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے چر۔ چر چیرے چر۔ چر جو ہے یہ سوکھے ہوئے پتوں کی آواز ہوتی ہے۔ چر ہندی میں سوکھے ہوئے پتے جو پڑے ہوتے ہیں، اب اس کے اوپر چلتے ہیں تو مڑتے ہیں، ایسے چرٹ کی آواز آتی ہے، اسے چر کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس چڑ۔ چڑ جو ہے یہ ہندی میں استعمال ہوتا ہے کسی ناگوار بات کے لیے، کسی ناگوار انداز کے لیے، یعنی کوئی چیز جو آپ کو اچھی نہ لگتی ہو اس کو کہنا مجھے اس بات سے چڑ ہے، یعنی مجھے اس سے ناگواری ہوتی ہے۔ اور اگر آپ میڈیکل سینس میں دیکھیں گے تو اسے الرجی کہتے ہیں۔ مثلا کوئی چیز جو ہے مجھے ڈسٹ الرجی ہے تو وہ ڈسٹ سے چڑ ہوتی ہے اس کو، بیسیکلی جیسے وہ ڈسٹ میں جاتا ہے اس کی طبیعت جو ہے وہ بکنا شروع ہو جاتی ہے، آوازار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس چیک۔ چک اشکنت سونا مکھرا لکان لے سجنا نے گویا گے چک تان لے۔ چک اردو کا کے اندر رائج لفظ ہے جو اپنا لکڑیوں کے ساتھ جو باریک باریک لکڑیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر کپڑا چڑھا کر ایک پردہ سا بنا لیا جاتا ہے، بانس کی تیلیوں کی چلمن ہوتی ہے، اسے چک کہا جاتا ہے۔ بہت زیادہ رواج رہا اس کا، ابھی بھی یہ موجود ہے لیکن اب نسبتاً کم ہو گیا ہے، لیکن ایک زمانے میں اس کا بہت زیادہ عروج تھا، تو یہ چک کہلاتی ہے۔ اس طرح ہمارے پاس لفظ ہے چک۔ چے اور کاف کا ہی مرکب ہے چک۔ یہ اردو میں زمین کے ٹکڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم چک نمبر فلاں، چک نمبر فلاں، وہ چک بیسیکلی زمین کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، ایک حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس طرف سے چک، چے اور کاف سے ہی چک ہے، تو چک جو ہے یہ ہندی میں کمر یا کولہے کے درد کو کہتے ہیں۔ کوئی اگر آپ وزن اٹھائیں یا ایسے کمر کو جھٹکا لگے تو وہ درد شروع ہو جاتا ہے، اس درد کو چک کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس چگ۔ اب پچھتا ہے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، تو چگ کا مطلب ہوتا ہے چننا، چگ لینا، اس کا مخفف ہے۔ ٹھیک ہے، چل۔ چل ہندی میں چل جو ہے یہ کلمہ تنفر ہے، چل پرے ہٹ،
یعنی کسی کو دور کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں چل۔ دوسرا چل جو ہے وہ چلنا کا امر بھی ہو سکتا ہے، چلنا مصدر سے امر جو ہے وہ چل بن سکتا ہے کہ گاڑی چل پڑی۔ اس کے بعد آپ کے پاس چم، چے اور میم سے چم۔ چم چمڑے کا مخفف ہے، ہندی میں چمڑے کے مخفف کے طور پر چم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس چو۔ چوں جو ہے اگرچہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، چونکہ وہ آ گئے تھے، یعنی اگرچہ وہ آ گئے تھے۔ اس لفظ ہے چہ، چہ کیونکہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے چہ۔ اس طرح ہمارے پاس ہے چھا۔ چھا جو ہے یہ چھانا، چھا جانا، اس کے مخفف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کس چیز کا بالکل ہی اوپر تن جانا، چھت بنا دینا، اس کے لیے چھا استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس چھ سے چھب ہے۔ چھب ہوتا ہے خوبصورتی، چھب خوبصورتی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، رائج ہے چھب۔ اس طرح چھپ، چھپ بھی ہمارے پاس رائج ہے۔ چھپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپ جانا، یعنی چھپنا کا یہ مخفف ہے چھپ۔ اس طرح چھت، چھت جو ہے چھ اور تے سے چھت۔ چھت سائبان کو کہتے ہیں، یعنی جو آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہو اس کو ہم چھت کہتے ہیں۔ اس طرح چھٹ، چھٹ جانا یعنی ہٹ جانا، رستہ بنا دینا۔ اس طرح ایک لفظ چھٹ بھی استعمال ہوتا ہے، جو چھوٹے کا مخفف ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس چھڑ، چھ اور اڑے کے ساتھ چھڑ۔ چھڑ جو ہے یہ لمبے بانس کو کہتے ہیں، بانس کی کوئی لمبی سی سٹک ہو تو اس کو چھڑ کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس چھل، لفظ ہے چھل۔ چھل دھوکے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور چھل پانی کی بڑی لہر کو بھی کہتے ہیں۔ جب پانی کی بڑی لہر آتی ہے تو اس کو بھی چھل کہا جاتا ہے، اور چھل دھوکے کو بھی کہتے ہیں۔ اس طرح چھن، چھن جو ہے وہ شیشے یا دھات کی آواز کو کہتے ہیں چھن۔ اس طرح چھو، چھو، چھو یعنی پھونک مارنے کی جو آواز ہوتی ہے اسے چھو، چھو کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے چھی۔ یہ کلمہ نفرین ہے، چھی۔ جب کسی چیز سے نفرت کا، حقارت کا اظہار کرتا ہے چھی، یعنی وہ چیز گندی ہے، کسی چیز سے نفرت ہے۔ اس طرح چی، چے چھوٹی ہے چی، یہ اس میں مصغر ہے، کسی بھی اسم کے ساتھ آئے گا تو اس کو اس میں تصغیر بنا دے گا، یعنی چھوٹے کے معنی دے گا۔ جس طرح دیگ کے ساتھ لگ جائے تو دیگچی، یعنی اس کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ یہ تھے ہمارے چے کے الفاظ، امید ہے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی رائے ہے، آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ والسلام۔